البتہ جو بات شب برات کے بارے میں صحیح ہے یہ بھی سمجھ لیجئے کہ لوگ شب برات کہتے ہیں، اور ہمارے ہاں برات جو ہے وہ شادی کے موقع پر جو دلہا کے ساتھ جو لوگ جاتے ہیں دلہن کے گھر میں، تو وہ اس کو کہتے ہیں کہ یہ برات ہے۔ تو بعض لوگوں نے اس کا بھی نکال لیا کہ یہ کوئی برات نکلتی ہے فرشتوں کی، اس وجہ سے شب برات کہا جاتا ہے اس کو۔ یہ لفظ برات ہے ہی نہیں، براعت ہے، شب براعت، شب برات نہیں، شب براعت، بیچ میں حمزہ ہے۔ اور برات کے معنی ہوتے ہیں کسی چیز سے بری ہو جانا۔ ایک آدمی کے اوپر کوئی الزام ہے کسی جرم کا، اس پر مقدمہ چل رہا ہے کہ بھئی اس نے یہ جرم کیا یا نہیں کیا، آخر میں عدالت نے فیصلہ کر دیا کہ اس نے کوئی جرم نہیں کیا، تو اس کو کہا جائے گا براعت ہو گئی، یہ بری ہو گیا، براعت حاصل ہو گئی۔ تو لیلۃ البراء اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس میں اگر بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور حاضر ہو کر ٹھیک خشوع و خضوع سے عبادت کرے اور اپنے سابق زندگی سے توبہ کرے، سابق گناہ زندگی میں جتنے گناہ ہوئے ہیں ان سب سے توبہ کرے، معافی مانگے اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ مجھ سے جو گناہ ہوئے ہیں میں آپ کے بارگاہ میں اس سے معافی مانگتا ہوں، تو اس کو براعت حاصل ہو، یعنی وہ بری ہو جاتا ہے، گناہوں سے بری ہو جاتا ہے، عذاب سے بری ہو جاتا ہے۔ کیونکہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرم یہ ہے کہ کوئی بندہ اگر 70 سال بھی مسلسل گناہوں میں مبتلا رہا ہو حقوق اللہ سے متعلق، اور پھر 70 سال کے بعد ایک دن سچے دل سے کہہ دے کہ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، کہ اللہ میں آپ سے اپنے سارے گناہوں کی معافی مانگتا ہوں اور توبہ کرتا ہوں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے گناہ سب دھو دیتے ہیں، معاف فرما۔ یہ اللہ تعالیٰ کا کرم ہے، اور یہ دروازہ اللہ تعالیٰ نے موت تک کھلا رکھا ہے۔ موت سے پہلے آدمی جتنا بھی گناہ کیے ہوں، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارگاہ میں حاضر ہو کر سچے دل سے توبہ کر لے تو معاف کر۔ تو ظاہر بات ہے کہ اگر کوئی مسلمان اس رات میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کر رہا ہے تو ظاہر ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی بھی مانگے گا، اور جب معافی مانگے گا توبہ کرے گا اللہ تعالیٰ قبول فرما لیں گے، تو اللہ تعالیٰ قبول فرمائیں گے تو اس کو براعت حاصل ہو جائے گی، اس گناہ سے برابری ہو جائے گا، اس لیے اس کو شب براعت کہا جاتا ہے۔ لیکن اس کے گزارنے کا صحیح طریقہ جو ہے وہ یہ ہے کہ یہ راتیں ایسی ہوتی ہیں جن راتوں کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ خصوصی رحمتیں اللہ جل جلالہ کی نازل ہوتی ہیں، ان کو گزارنا چاہیے تنہائی میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور حاضر ہوگا۔ اس میں اسی وجہ سے کوئی اگر اجتماعی عبادت کی جائے، جیسے باقاعدہ جماعت کی جائے، جماعت نفلی نماز کی جماعت کی جائے، تو وہ مکروہ ہے، وہ جائز نہیں ہے۔ اور اسی طریقے سے اس میں اگر کوئی ایسا عمل کیا جائے کہ جو اجتماعی نوعیت کا ہو، وہ پسندیدہ نہیں۔ بہت سے لوگ اس رات کو تقریروں میں، جلسوں میں، دعوتوں میں خرچ کر دیتے ہیں۔ ارے اس کا تو ایک ایک لمحہ قیمتی ہے، یہ اس میں خرچ کرنا، اس کو جلسوں میں تقریروں میں خرچ کرنا۔ اگر شب برات کے بارے میں لوگوں کو اس کی فضیلت بتانی ہے اور لوگوں کو اس پر آمادہ کرنا ہے کہ وہ اس رات سے فائدہ اٹھائیں، تو وہ رات کے آنے سے پہلے ہونا چاہیے۔ جب رات آ گئی تو اس کا ایک ایک لمحہ قیمتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی بڑی اس میں عظمت رکھی ہے۔ لہذا یہ رات تو ایسی ہے کہ بندہ ہو اور اس کا اللہ ہو، یعنی تنہائی میں بندہ اپنے پروردگار سے رابطہ قائم کرے، بندہ اپنے پروردگار سے تعلق جوڑے، کتنا ہی گناہگار ہو، کتنا ہی فاسق و فاجر ہو، کتنے بڑے بڑے گناہوں سے سرزد ہو گئے ہوں، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے ساتھ رابطہ کرنے کو، اپنے ساتھ تعلق جوڑنے کو اتنا آسان بنا دیا ہے کہ کتنا ہی انسان گیا گزرا ہو، گناہوں میں لت پت ہو، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں آ جاؤ اسی حالت میں اور میرے سامنے حاضر ہو کر مجھ سے معافی مانگ لو۔ ایک مرتبہ تم سچے دل سے کہہ دو گے کہ یا اللہ مجھے معاف کر دے، مجھ سے میں نے اپنی زندگی بہت گناہوں میں گزاری ہے، یا اللہ مجھے اپنی رحمت سے معاف فرما دے، تو یہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایک لمحے میں تمہارے 70 سال کے گناہ معاف کر دوں گا، بشرطے کہ وہ حقوق اللہ سے متعلق ہو، حقوق العباد اس طرح معاف۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس طرح دروازہ کھولا ہوا ہے۔ تو یہ نہ سمجھے کہ بھئی ہم تو گناہ گار ہیں، خطا کار ہیں، ہم سے بہت سے گناہ ہوئے ہیں، ہم اللہ تعالیٰ کی عبادت نہیں کر پاتے، بے نمازی ہیں، فرض کرو بے نمازی ہیں، وہ سمجھے کہ بھئی میں کیا جاؤں گا اللہ میاں سے، میری کیا دعا قبول کریں گے اللہ تعالیٰ، میں تو گناہ گار ہوں، خطا کار ہوں۔ ارے ایسے گناہ گار خطا کار کی جو اپنے گناہوں اور خطاؤں پر نازم بھی ہو، اللہ تعالیٰ تو بہت جلدی قبول کرتے ہیں، اس کی بہت جلدی قبول کرتے ہیں کہ یہ میرا بندہ بھٹک کر میرے پاس آ گیا تو میں اس کو اپنی گود میں لے لوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ سنت یہ ہے۔ لہذا کوئی بندہ بھی یہ نہ سمجھے کہ میری ساری زندگی گناہوں میں گزری ہے، چند لمحات میں شب برات کے اندر اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کر کے گزار لوں گا تو کون سا تیر مار لوں گا اور اس سے کس طرح میرے
सारी जिंदगी के दलिद्दर दूर हो जाएंगे, ये सब शैतान का धोखा है। अरे चंद लम्हों के लिए चाहे हाजिर हो जाओ, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला से अपना राब्ता कायम कर लो, नफले पढ़कर कर लो, तिलावत करके कर लो, जिक्र करके कर लो। तीसरा कलिमा सुब्हानल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। यह कलिमा ऐसा है कि इसके बारे में हदीस में आता है कि ये गुनाहों के माफ करने के मामले में ये कलिमा इक्सीर है।